الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و رحمائی غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر و لسانی مکرم بذنوب فکیف حیلتی یا ستار الغیوب یا علام الغیوب یا کاشف الکروب اغفر ذنبی کلہا بحرمت محمد و آل محمد یا غفارو یا غفارو یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام وشفاعته یوم القیامہ اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج ان دعاوں دی قبولیت واسطے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی امی القرشی الابتہی المکی المدنی العربی السراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعز المدینہ رسول المصدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد محبوب الہ العالمین الذي كان المعراج صدره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى صلوات توجہ ہے مومنین کرام سفر المظفر 128 ہجری نو آسمان امامت دے ستنے ستارے نے طلوع فرمایا۔ سب تو مشہور لقب
تھوڑے سارے مولا دا کاظم ہے، کاظم وہ ذات ہے، کاظم کو احدن جڑا ہر کہیں دی زیادتی برداشت کرے تے دشمن کوئی بد دعا نہ دے گی۔ کہیں زیادتی کیتی ہے برداشت، کہیں ظلم کیتا ہے برداشت، کہیں اذیت دیتی ہے برداشت۔ فقط برداشت نہیں نوجوانوں، برداشت نال نال جیڑی امام نو تکلیف دیندا ہا، جنا موقع ملے ہا تیرا مولا احسان کرے گا۔ کنا انجنا آکھنا کہ تائیں میں نو اذیت دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، تانا مارا ہا۔ حکومت نے زندان دے دروازے تے ڈھیر سارے جاسوس مقرر کی دے، ہر گھنٹہ بعد چند گھنٹہ بعد ڈیوٹی تبدیل ہوتی آئی کہ یہ جو ساری رات قیدی تصدیق تقدیس تمہید کریں دے۔ ہارون تھا ذرا کان لا کے سنو، ہو سکتا ہے ڈھلدی رات دھمدی رات تہجد دے ویلے کہیں ویلے میرے حق وچ بد دعا دے وے، یا میرے حق وچ کوئی ایسے الفاظ علاوے جس وچ میری توہین ہوئے۔ جاسوس بدلتے رہیں، راتاں گزردیاں رہیاں، ایک کو جواب بادشاہ پیش کریں دے ہیں۔ ایک قیدی جس لے بھی ہاتھ چاہیں دے، ایو کچھ عہد ہے، میں میں راضیاں جو تیری ذات راضیاں۔ سبحان اللہ، ہر وقت رضا الہی تے راضی نہ ہونے والا، اپنا تکلیفہ دیتیاں دیا غیرہ صبر نال برداشت کرنے والا، والقاذفین الغیظ دکھاں دے بدلے شکر ادا کرنے والا، کداں کہیں بھی شکایت نہ کرنے والا، حتیٰ کہ اللہ دی بارگاہ دے وچ بھی جدنی تاقیبات اور جس ویلے تاقیبات دعاواں بیٹھے مقدن انج نہیں کہتے بیٹھے کہ میرا اللہ میں تنہا ہاں، تاریک زندان ہے، میں کلا ہاں، نہ ایک کو جملہ زبان تے بار بار تقرار فرمیدن، جڑا جملہ روز عاشور میدان کربلا حسین ابن علی یہدے ہن، رضم بقضائک و تسلیما لعمرک، میرا اللہ اساؤں میں راضی ہیں جی میں تیرا فیصلہ ہے، اسیوں میں راضی ہاں جی میں تیری ذات راضی ہے۔ آباد شاجرہ مومنین کرام، ایسے صبر دے پہاڑ، استقامت دے پہاڑ ہستیاں اللہ نے عطا فرمائیں کہ پہاڑ اپنے مقام تو ہٹ دے رہے ہیں، انہ دی استقامت ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹی۔ دین خدا دے مقابلے، دین خدا دی تبلیغ ترویج واسطے اس قدر محکم نظر آئیں، نہ گھر دی پرواہ، نہ وطن دی پرواہ، نہ اولاد دی پرواہ، نہ زندان دی گرمی تے سردی دی پرواہ، فقط انہ ہستیاں دا مقصد رضائے الہی ہے تے اللہ دے دین دی حفاظت ہے۔ اپنا وجود زخمی کیتا نے نہیں اٹھائیں، مگر اللہ دے دین دے وجود واسطے کوئی صدمہ برداشت نہیں کیتا، ہر عمل اللہ دے دین واسطے۔ مومنین کرام، ایک راوی روایت کریں دے جس دا نام عقاش امام دی خدمت چاہیا، پنجویں امام دی خدمت، امام نے اس کا استقبال فرمایا اور امام نے اس مہمان واسطے کچھ انگور منگوائے، انگور سامنے رکھے اور اہل محفل تناول پر فرمیندے ہیں۔ اس محفل پنجویں امام دے نال انہاں دا جوان سالہ بیٹا 13واں امام بھی موجود رہا۔ عقاش شاہدے کہ میں جو ہی انگور تناول پیا کریندا ہاں، امام نے بھی تناول فرمائے، نال جعفر صادق نے بھی تناول فرمائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے عقاش یاد رکھیں کہ جس ویلے بچہ انگور کھاوے
وہ 2 یا 4 دانے اکٹھے چاہندے یا حریص بندہ 4 5 دانے اکٹھے چاہ کے کھاندے جنہوں یہ خطرہ ہوتا ہے جو میں سیر نہیں ہونا رجنا نہیں. فرمایا عاقل اور حکیم انسان ہمیشہ 2 دانے چاہ کے انگور دے تناول کریں دے اور یہی مستحب طریقہ ہے. ایک گفتگو تھی دی پئی آئی فوراً نقاشی حد میں ڈٹھے کہ چھیویں امام کی دہڑی لہ چکی آئی. میں کہ مولا اپنے اس بیٹے واسطے کسی زوجہ دا انتخاب نے فرمایا. اس ویلے تیرے معصوم امام نے فرمایا ان قریب ایک عزت علی مستور آمنے جو اے لیاقت رکھ دیے جو میرے بیٹے دے عقد جاوے. ہر مستور اس قابل نہیں جو معصوم امام دی ماں بن سکتی ہوئے. ہر صدف اس قابل نہیں ہوتا. تھوڑی توجہ تو ہے نا میرے پاس سے آدھے چند نہیں گزرے امام علیہ السلام نے میں نے تھیلی عطا فرمائی اور فرمایا کہ فلان نگری چون ایک شخص ہے بندہ فروش اور انہیں کل کچھ کنیزاں بھی ہیں اور وہ کنیزاں بھی بیچنا چاہتا ہے بان انہاں دیناراں دے بدلے وہ کنیز خرید کر آدھے جس ویلے اساں اس بندے کل پہنچے ہیں سارے غلام وک چکے ہیں فقط 2 کنیزاں رہ گئی ہیں. اساں ایک دا مطالبہ کیتا اور اس شخص نے اس دا 70 دینار طلب کیتا. اساں کب کچھ رعایت کر یہ بہت ساری قیمت ہے. اس نے آخر میں 1 دینار بھی کم فروخت کرنے واسطے تیار نہ. امام علیہ السلام کا بھیجا ہویا یہ صحابی یہ شخص آدھے چلو اس تھیلی جتنے دینار ہیں وہ سارے دے دے اور ایک کنیز امام کی خدمت پیش کرنی ہے. وہ شخص آدھے کہ نہیں یہ تھیلی دا میں معاہدہ نہ کریں دا کھلے سو گن سو اگر 1 دینار بھی کم ہویا میں سودا منسوخ کر چھوڑے ساں. میرا محترم امام دے اس نائب نے آقا چل 70 دیناری دے ہونے لیکن حکم امام ہے میں لائے کے وجنے مومنین کرام جس وجہ تھیلی امام نے پیش کی دی ہے وہ تھیلی اس بندے نے دیتی گئی کہ تو شمار کر اگر دینار کم ہوئے اسا بقیت نے لیون واسطے تیار ہیں. جس وجہ اس بندہ فروش نے وہ تھیلی پکڑیے منہ کھولا تے شمار کرنا شروع کیتا. نہ 1 دینار کم ہوئی نہ 1 دینار زیادہ وہ 70 دینار ہا جڑا اس دا مطالبہ اور یہ قیمت جڑی جنت جو شاید جبریل گھن کے آیا ہا. اور بعض نوجوانہ نے ذہنی یہ سوال پیدا کی سی کہ ائمہ تحریم دیا امہات تقریباً 17 امام کا لائے کے آخر تک یہ ساری کنیزاں ہیں کہ کنیزاں کی میں آئمہ کی امامہ بڑھ دیا رہی ہیں. ایک آنند دا مدینہ تک پہنچن دا ایک سورس ہے ذریعہ ہے. اللہ دی ذات نے جس علاقے چوں مستور دا انتخاب کرنا ہا کہ اے امامت دی ماں بنے اور یہ جھولی جو معصوم ہوئے جیڑی عورت صلاحیت رکھ دی ہے معصوم امام دی ماں بنن دے اللہ نے انہاں کو خلقی کر چھوڑا ہے انہاں دی حفاظت دا اہتمام بھی خود کر چھوڑا اور اللہ نے انہاں دی حفاظت دی ذمہ داری بھی خود لئی ہے. اگلی میں روایت فلی خدمت پیش کرے سا مومنین کرام کنیزاں بنن نال مقام اسمت کدا متاثر نہیں تھی دا رہتا. کنیز یا غلام بنن نال نہ عزت اچ کمی آندی ہے اور نہ ہی کردار اچ کمی آندی ہے نہ وقار. اگر غلام بنن نال تے منڈیاں چ وکن نال عزت کم ہوئے ہا تا یعقوب دے بچڑے یوسف دی قیمت کم کی گئی ہوئے ہا بلکہ ہی علاقے کن بے علاقے تک اے پہنچامن دا سلیقہ ہا طریقہ ہا
جے کو اللہ معصوم امام دی ماں بنے دے فرشتے پہرےدار بنائے دے فرشتے پہرےدار جس ویلے مذکور تیرے پنجویں امام دے سامنے آئی امام نے فرمایا مسعود تیرا نام کیا ہے حیا دا سر جھکا کے آگے حمیدہ امام نے فرمایا حمیدۃ فی الدنیا و محمودۃ فی الآخرہ تو وہ مزدور ہیں جنہیں دنیا نے بھی قصیدے پڑھ دیں تے عرش نے بھی قصیدے پڑھ دیں تو وہ مزدور ہیں تبھی تک گھبرا دیا تھا نہیں بیان تو وہ مزدور ہیں جنہیں دنیا والے بھی قصیدے پڑھ دیں اور عرش والے بھی قصیدے پڑھ دیں میرا محترم معصوم امام نے تیرے چھیمیں امام نے جتنی تبلیغات فرمائی ہیں تو سر جاننے میں سارے مذہب دی فقہ جعفریہ کی بنیاد تو مراد منصوب مشہور جعفر صادق دے نام نالا ہے جتنی فقہ دی خدمت تیرے چھیمیں امام نے کیتی ہے جتنے شاگرد تیرے چھیمیں امام نے پیدا کیتے ہیں اور جتنا درس و تدریس کا اہتمام تیرا چھیمہ امام کریں دا رہے اتنیا مزدوران دی تربیت تیرے سسر امام دی مات جعفر صادق دی زوجہ کریں دے رہے گئی مدینہ دے اندر جی میں امام دی یونیورسٹی ہے مزدورات دیا کلاساں جناب حمیدہ خاتون تیرے سسر امام دی عزت علی بابا کہ کل چنگی لگ دی پئی ہے یا پائے نہ ہیں جو کہ اساں ائمہ طاہرین مولا علی دے فضائل سارا سال پڑھ دے بھی ہیں تے سن دے بھی ہیں مولا حسین دی شان مسائل سارا سال پڑھ دے بھی ہیں سن دے بھی ہیں تے سنے دے بھی ہیں اے جڑے 7واں 8واں 9واں 10واں 11واں 12واں امام انہاں دا ذکر بہت کام کیتا میں دراندے اور انہاں دا ذکر انہاں دی شہادت دے موقع تے بھی مخصوص انداز بیان کیتا میں دے حق دا یہ بن دے کہ ایسا باہر امامہ دے منن والے آئے اور سادہ عقیدہ اے ہے کہ یہ سارے دے سارے محمد دے سارے علی ہیں جدہ سارے دے سارے علی ہیں وادسانہ جعفر صادق کو بھی اپنی مجلس سے بیان کرنا چاہیے نام امام دا ذکر بھی ہوئے دہمے دا بھی ہوئے مسئلہ ہے کہ تو سا مومن نارے مرے دے صرف خیبر دے ہوتے ہیوے یا خندق تے اس واسطے پڑھن والے حضرات 7ویں 8ویں نام امام کنو بائی پاس کر کے گزر ویندن گل سمجھ آندی پئی یا نہیں پئی چونکہ سادے نزدیک ہمیشہ کوئی مجلس کامیاب ہوندی ہے یعنی مجلس داد زیادہ ہوئے وحوہ زیادہ ہوئے مومنین بڑے محظوظ پہ تھیندے ہوئے اساہوں مجلس کو سمجھنے ہیں کہ قبول بھی ہے کامیاب بھی ہے مجلس قبولیت نال یہ شرط نہیں جو مجمع واہ ڈھیر پیا کرے گا ہوئے قبولیت دی علامت ہے جیڑے آئے ہیں او معصوم دی سیرت سن کے کہشے پلے بد منن اے کامیابی کامیابی دا معیار بھی یہ ہے کہ انسان کو منن والے کو کم از کم اپنے امام دی سیرت کردار جی انہاں دے فرمان دے کچھ نہ کچھ آشنائی ہو ونجے اے مجلس دی کامیابی اے پڑھن والے دی کامیابی اے سنن والے دی کامیابی میرا محترم ابوا دا مقام مدینے اور مکے دے درمیان ہے تیرا چھیواں امام حج تے تشریف لے گئے اور جناب حمیدہ خاتون بھی نال ہے ابوا او مقام ہے جتے آج جناب سیدہ طاہرہ آمینہ دی قبر ہے پاک پیغمبر دی عزت والی ماں اسی ابوا دے مقام تے تیرے چھیمیں امام نے قافلے نو رکویا حج تو واپس پیاندے ہیں اسی مقام دے تیرے چھیمیں امام نے
اللہ دی ذات نے عزت والے حرم نو اے بیٹا عطا کرنا دا ارادہ فرمایا۔ خیام جو آواز چھیما امام تشریف لے گئے، جناب حمیدہ خاتون نے عرض کی تھی کہ مولا میں بچے دی ماں بڑھن والی ہوں اور سارے آثار نمودارین۔ امام نے انتظار فرمائی، کچھ دیر دے بعد خیام تشریف لے گئے۔ راوی اہدے کوئی عام راوی نہیں، ابو بصیر اہدے کہ جناب چھیما امام کا چہرہ ڈٹھائے، وہ چہرہ پہلے ہی چاند کر ڈھیر سونا ہا، مگر ایک خوشی دے آثار ہن۔ میں کہ مولا بیٹا جب میں جو ایک خوشی وے فرمیدن فقط بیٹا نہیں حجت خدا بھی ہے، میرا جان نشین بھی ہے۔ اور اللہ نے میں نے ایک بیٹا اپنا جان نشین اور نبی دا خلیفہ عطا فرمایا۔ جناب حمیدہ خاتون نے عرض کی دی مولا یہ بچہ دنیا پہ آیا ہے، اس نے عجیب و غریب ایک عمل سر انجام دیتا ہے، جنہیں معمولی بچے یہ عمل سر انجام نہیں دے دینا دے۔ حمیدہ خاتون میرے بچے نے کیا کیتا؟ مولا جس نے دنیا پہ آئے میری گود جو فوراً زمین پہ گئے، زمین پہ بن کے سر سجدے چ رکھا نے، وقت چہرہ بلند دیتا نے، ایک ہاتھ بلند کیتا نے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، آمن نال سجدہ دیتا نے، رب دی تسبیح تقدیس کریں دے ہن۔ میرا محترم تیرے چھیما امام نے فرمایا اے حمیدہ خاتون اے کوئی حیران کی والی گل ہے یا اے کوئی نما کام ہے جڑا میرے بیٹے دیتا ہے؟ جدہ میرا نانا مصطفیٰ دنیا تے آیا ہوئی تا پہلا کم ایو کیتا جڑا نام میرا مصطفیٰ زن کرے۔ میرے نانے مصطفیٰ نے بھی مومنین کرام کبھی تک گھبرا دیا تو نہیں بھیا، پہلا کم دنیا پہ میرے نانے بھی یہی سر انجام دیتا ہا جیڑا عمل میرے بیٹے نے سر انجام دیتا ہے کہ دنیا پہ آکے پہلا کام سر سجدے سے رکھنا، رب دی تسبیح تقدیس تمہید اور تمجید کرنا۔ مومنین کرام نوجوان بیٹھے ہو جڑے موبائل کے خیال نہیں لگے بیٹھے، ذرا میرے پاس توجہ فرماؤنا۔ جیدہ امام آکے دنیا تے آکے پہلا کام کرے سر سجدے چ رکھے، جیدہ امام آکھ کھولے تے سر سجدے تے ہوندہ منہ نالا ڈاڑی لائے ہوئے 18 سالہ دا جوان ہوئے تے سجدے نال مزاج نہ ملتا ہوئے، کیا امام اس بندے کو اپنا شیعہ آکھ سکتا ہے؟ کیا اس بندے نو امام اپنا منع والا آکھ سکتے؟ اور بھائی ہمیشہ نماز اس ویلے واجب جڑا انسان بالغ ہوندے، خود معصوم نے فرمایا جڑا انسان ممیز ہوئے اچھے برے دی تمیز، کم از کم 8-10 سال دا بچہ شعوری حالت مر نماز واجب، کہ معصوم کو اتنی محبت سجدے دے نال کہ دنیا میں آئین کا سر سجدے، اور کتنی ساریاں ہستیاں آئیں ہی سجدے دے حالات چین دنیا تو ٹوریاں دی سجدے دے حالات۔ تازہ تازہ تیرا نجب گزرے درگاہ شد پدیدو بے محراب شد شہید، نازم بے حسن مطلب ہو حسن خدام تو رب یادے شاہ رہ دے اللہ دی بھری کائنات ہکو ابو طالب دا بچڑا علیے آپ کھولی تاں بھی اللہ دا گھر رہی، جے باندھ کی دی تاں بھی اللہ دا گھر۔ جنہ دا امام جس نے نانا لسا شیان علی مشہور ہیں، وہ آنکھ کھولیں تاں بھی اللہ دا گھر، جے آنکھ باندھ کریں تاں بھی اللہ دا گھر۔ علی کو اتنی محبت اللہ دے گھر نال تے منن والا آزان آندی پئیے، وقت بھی ہے، صحت بھی ہے، طاقت بھی ہے، حی علی الصلاۃ بھی آواز بھی آندی پئیے، تے ایندہ دل مسجد ونجن کا نہیں پیا کریندا، سمجھ ونجے ایندہ مزاج علی نال نہیں پیا کریندا۔
اگر اپنے مولا دے نال مزاج تناباں تاراں اپنے مولا نال جڑے نہا وقت اونجھا تے باہنا پسند کرے ہا جت علی مولا باہنا پسند فرمیدن مومنین کرام راوی آدھے کہ جدا سارا قافلہ تلے مقام ابواتم امام دا ایک سپاہی جان نشین یہ آدھے میں گھوڑا تیز دوڑائے تاکہ مدینہ اللہ کو آگے میں سب تو پہلے خبر دے ماں کہ اللہ نے سارے چھیمے امام نو اپنا جان نشین عطا فرمایا ادھے میں 2 دن امام تو پہلے مدینے پہنچا توجہ ہی میرے پاس 2 دن معصوم امام تو میں پہلے پہنچا مولا دا قافلہ بعد ہی آیا میں اہل مدینہ نو یہ نوید سنائی خوشخبری سنائی کہ اللہ نے جعفر صادق نو بیٹا عطا فرمائے جہاں نام موسیٰ قاظم نامے دا وسیع اور اپنے بابے دا جان نشین اور امت دا 7واں امام جس ویلے امام مدینہ تشریف گھننے ترائے بھی امام نے کھانے دا اہتمام فرمایا اور روزانہ اہل علاقہ اہل مدینہ جمع ہو میں نہا اور 13واں امام ایک جانور ذبح کرا کے کھانا تیار کرا کے سائرین مسافر مگن والے اہل مدینہ اس سارے آقے امام دے دسترخوان تو اس خوشی کھانا تناول کریں دے ہن کہ اللہ نے جعفر صادق نو بیٹا عطا فرمائے کیڑا عمل جس پاسے رہنمائی علی اور اولاد علی نے نہیں فرمائی کہ گھاری جو بیٹا جنبے اور بھائی تو آجا سالہ بیٹا پیدا ہوئے یہ ہر کہیں کو پتہ ہے نیک ہو سکتے شریف ہو سکتے ماتمدار ہو سکتے نمازی ہو سکتے نہ نبی ہو سکتے نہ امام ہو سکتے تے سارے گھر عام بچہ جنبے ڈھول بجدے پائیں تبل بجدے پائیں گانے چلدے پائیں ترائے دی کھانا کھوا کے مولا نے منن اللہ نو یہ درس دیتا ہے کہ اگر گھر معصوم بیٹے آوے تو خوشی منامن دا انداز تماشا نہیں بلکہ مسافر کو کھانا کھانا ضیافت کرنا ہے نہ کہ لہو لہو دی محفل ہوئے نہ کہ تبل بجدے پہ ہومیں نہ کہ عیاش نچدے پہ ہومیں امام نے ایک دی نہیں 2 دی نہیں پورے 3 دی روزانہ منن والا نو اپنے دوستانو محبانو شیعانو روزانہ کھانا کھوامیں نہا اس کھانے دے اندر تاثیر اے ہے کہ یہ راوی آدھے کہ میں پورے 3 دی امام دے دسترخوان تو 7ویں امام دی آمد دا لنگر کھاندہ دیاں کوئی اتنا لذیذ تے بابرکت کھانا ہا کہ میں امام دے در کو کھاندہ 24 گھنٹے بھوک نہیں لگ دی وقت مولا دے دروازے تے بیندہ ہم تے میں کو طلب محسوس تھی اتنا طیب تے طاہر کھانا ہر عمل تے ہر فعل تے معصوم نے تمہاری ساری تربیت کی دیئے تہذیب فرمائیے دسا نے بیٹا دنیا تے آوے کیا انداز ہے بیٹا دنیا تو ٹور بنجے صبر دا کیا انداز ہے تھک تنیوے پہ مومنین کرا لہذا معصوم دی ولادت ہوئے یا شہادت اس معصوم دی زندگی سیرت کردار بیان کرنا مومنین کرا بڑا مشہور واقعہ خطبہ قلت سے سن چکے ہو کہ امام علیہ السلام بیشتر 2 زندان نہ چرائیں ایک بصرے دا زندان اور ایک بغداد دا زندان بصرے دا زندان کھلا ہا بغداد دا زندان تنگا مگر بصرے دے زندان کی امام نے درخواست کی تھی کہ میں نے دوبارہ بغداد علیہ زندان کی واپس بھیجا منجے یہی راوی نے ایک چاہن والے نے ایک دروغے نے سوال کیتا مولا کیڑے زندان تھوڑی اوکی نبدی آئی تے کہلے زندانی نسبتاً تھوڑا وقت سوکھا گزر گئے امام نے فرمایا میں بصرت زندانی آسانی محسوس کرے گا ہمیں بصرت زندانی
میں تنگی محسوس کرے دا ہم بغداد دے زندان میں نسبتاً مطمئنہ مولا کھلا زندان یہ تنگ اتھا روشنی اتھا تاریکی مولا اتھا چل پھر سکتے آوے اتھا صلاحاں اتھا سوکے آوے اتھا ہوکے نوجوان جگر دے ہاتھ رکھیں اپنے امام کا جملہ کہ ایک جملہ تمہاری ساری تقدیر تبدیل نہیں کر سکتا وقت کائنات میں کوئی جی لفظ نہیں ایسا جملہ نہیں جڑا نوجوان کا ذہن تبدیل کرے امام نے فرمایا اس زندان دے نال ایک ایسے بندے دا گھارا جڑا ہر وقت ڈھول وجیدا ہا آلات موسیقی وجیدا ہا انہاں آلات تے گانا آہدا ہا میں کوئی اتنی تکلیف تھی دی ہے میں نہیں رات روندہ ہاں میں رات دے تصویر تقدیس نامی کر سکتا انہاں صلاحاں گل سنو یعنی امام اپنا یہ چاہتا ہے کہ صلاحاں میں کوئی اتنا دکھ نہیں دے دیا اتنی گانے دی آواز میں کوئی دکھ دے دیا اور تمہاری مرضی انڈیا دیا فلمہ دیکھو انڈیا دے گانے سنو اپنے موبائل کو بھر کے رکھو انڈیا دے گانا نال پاکستانی اداکار تے گلوکارہ نال زمانے دا امام میں پہلے کہ سارے دے سارے محمد سارے دے سارے علی کوئی ہیریو جی شیعہ جدائی عقیدہ نہ ہوئے کہ سارے دے سارے علی ہیں فقط موسیٰ قاظم کو اس میوزک نال اتنی تکلیف نہیں ہوندی بلے ہر امام کو ہوندی ہے تو سچا سمجھ دے رہے جنا موسیٰ قاظم کو صلاحاں تو زیادہ ایک گانے دی آوازاں دکھ لے دیں جنا تساں سے اساں اپنے موبائلہ تو گانا سن دیں بار میں امام کو تکلیف نہیں پہنچ دی چلو بار میں امام دے سکھ دا سبب نہیں بن سکدا بدول دے بچڑے دے حق جو دعا نہیں کر سکدا بار میں امام تے ظہور دیا دعائیں ہر روز نہیں مانگ سکدا نوجوانہ کم از کم سادہ حق بن دے روزانہ بدول دے بچڑے کو ہواؤں تا نہیں نا تکلیف تا نہیں نا وارث کربلا کو حق تا بن دے ایسا سجن بن منیوں حق تا بن دے ایسا زمانے دے امام دے دل سوز بن منیوں حق تا بن دے وردے رہ دے لے بعد میں امام کا سلام ہوئے بعد میں امام نہ گفتگو ہوئے تنہائی دے مقام تے نماز تو بعد او بھائی فجر دی نماز تو بعد راتی سمدے لے 2 منٹ 4 منٹ اپنے زمانے دے امام نہ راز و نیاز چکیتا 4 سوال چکیتے مولا میں تاجہ اپنی مسجد دی نماز پڑھئے اللہ جانے زہرہ دا بجڑا تے مدینے من پڑھئے یا کربلا من پڑھئے اللہ جانے قوم من پڑھئے یا خراسان دے پہاڑیاں من پڑھئے اپنے آپ نال گفتگو کر زمانے دے امام نال کچھ لازہ نجوہ مناجات کی دیا زمانے دے امام کو اپنا ساتھی بناؤ دوست بناؤ چلو کوئی کام ایسا نہیں کر سکتے جیدے نال زمانے دا امام خوش ہوئے ایسا کام کا نہیں کرنا چاہیے کہ جوان جیدے نال بطول دے بچڑے دا دل دکھی کی عقیدہ ہوئے امام زمانہ دے آنسوں پیغام دے ہوئے ہر کوئی رواوے توارا صدا حق نہیں بنتا تو نہ روایا کر جس ویلے کرنا تے ہینڈ فری لا کے انڈیا دے گانے سن دیں نال ستا ہویا دوست نہیں پیا سندا نال ستا ہویا بھیرا یا باقا نہیں سن سکتا جو بچڑا کیا پیا سن دے زمانے دے امام کو پتہ لگ میں دے جو میرا منن والا کیا پیا سن دا وارث کربلا نو پتہ لگ رہے دے اساں بے خبر ہیں زمانے دا امام صادق بے خبر نہیں تسا چپوالا لے سادات نال عقیدت رکھ دیو بڑے سونے سونے الفاظ نال خطاب کرے دیو بابا جی بابا سرکار یعنی کہ سید کو ایک پیو دا مقام لے دیو اساں سے خطا کار سید گناہگار سید کالا امامہ پاکے سمجھ ویندے وے سید ہیں دعائیں مگوے دیو دعائیں منگوے دیو اسا جائے غیر معصوم خطاقات سادات کرو عقیدت لال دعائیں منگوے دیوے مومنین قرام آتے کو ایک عمل دساما نسخہ دساما تینو آخرا نمو سی بطول دا معصوم بچڑا آپے تلی حق کی دعا دیتا ہو سی تو فجر دی نماز پڑھی کر غفلت نقیدی کر جنہ تو فجر دی نماز پڑھ کے سلام کرے نئے آئمہ طاہرین دا مسجد جو نکلتا کیا حسین تیرا بہرواں امام
بطول دا معصوم بچڑا ہاتھ چاہتے پہلے حق کی دعا کر کے رہتا ہو سی بھلا ہوگی میرے دادے حسین دی محنت تے عمل کرنا میں بطول دا بچڑا تیرے حق کی دعا کیا کرتا او معصوم امام کی دعا ماں گھنو مختصر زندگی ہے مختصر جہان ہے گزر منجالا جہان ہے مک منجالا زندگی ہے کامیاب ہوئے ہیں جنہ زمانے دے امام نے کو اپنا دل جیتا ہے غیرہ کا دل نہیں جیتا کوئی غریباً مدینے دے وسط سید غریباً اور تواری ساری نجات دی خاطر وطن چھوڑے دے رہیں اور تواری ساری جنت دی خاطر تواری ساری دیندار بلند دی خاطر بطول دی اولاد اپنا وطن چھوڑا ازادارو تے نانے دی امتی وطن چھوڑائے جیڑا سیو دی مدینہ چھوڑ کے آئے ولا زندہ مدینے نہیں ہوئے پر سمجھر سے صدقیاں میں چاند کلامی سترام ذکر مصیبت یا تلاوت کرنا چاہتا جس مسافر سید نے وطن چھوڑے تو آرے پورے علاقے دی روٹین ہے وطن تو باہر رہ دیں خدا نخواستہ پہلا حادثہ ہوئے لاشیں یا بردین وطن کے اخراجات برداشت کر گندن ہمسائے دوست اہل علاقے دے شریف نبردار چودری وادن گھبراؤ نہیں موت پردیسی چاہیے لاش وطن تے گھنو قبر تا وطن تے بن ونجے ای جو جڑی بطول دی اولاد لاشیں مدینے نہیں ای جو جڑی ہے اجرکم اللہ ای جو جڑی ہے سادار آؤ میں ہی دا نام چاہتا میں ہی دا نام چاہتا بعد از پیغمبر پہلی ذات علی ہے جائیں وطن چھوڑے نہ علی مدینے آئے نہ قبر مدینے بڑی علی تو بعد حسین نے جائیں وطن چھوڑے مدینہ چھوڑے نہ آپ آئے نہ لاش آئیے نہ نانے نہ قبر بڑی ازادارو وطن چھوڑا تیرے ستویں امام نے چاند قبرہ جنت البقیج کٹھی ہیں اور جنات یا وطن تے قبرہ بڑی ہیں وطن تے یہ مظلوم ہیں نا تونی شہادت دی رات ہوئے سید سجاد دی قبر مولا حسن 28 رجب دی رات ہوئے یا 28 سفر ہوئے نہ قبر تے سوار ہوئے نہ رومن بھرا تالے لگے ہوئے ہوندے دیوارہ نال کر کے کچھ زائر جڑے مدینے گئے بدے ہوندے دیوارہ نال کر کے ہولے ہولے ہوندے مطا سپاہیاں کو پتہ لگ ونجے ہمیں نہیں آدھے تازی آنے چاہتے آدھے ازادارو ستوہ امام مدینہ چھوڑ کے ٹورا سم گیا پردیس رضا دا بابا مولا رضا وطن چھوڑے او خورسان دیا پہاڑیاں ازادارو مولا حسین کو بعد وحید مولا رضا ہے موسیٰ قاظم دا بچڑا جائے مدینے جو ٹوٹ دے لے بھینی کو آکھا ہے میں نے تے راج کے رو میں نہیں بلا یا جانے دے ڈھل دے دیکھے حسین ٹوٹ رہے تے بھینی رو دیا ہاں ایو منظرہ جنا مولا رضا مدینہ بھی چھوڑے دو تو سب جان دے وے انہاں بھینی کو بھیرامہ دی ڈاڑی ضرورت ہوتی ہے جنہ دا بابا پردیس ہو جنہ دا بابا پردیس ٹر گیا انہاں بھیڑی کو ڈاڑی حسرت رضا مولا پھرا بھی ہے بابا بھی ہے بڑے سمجھر سے سکیاں جنہ دا ذہن حاضر فقط موسیٰ قاظم دیا دھیاں دا پھرا نہیں بابا بھی ہے ساری موسیٰ قاظم علی کمی رضا کو دے دیا پوری تھی میں دی ہے مولا رضا نہیں پیا ٹردہ نال بابا ہی ٹردہ پائے رضا ہی ٹردہ پائے فرمیدن میری بھینا میرے تے راج کے روح گنو میں ویدہ پیا مہینہ دے مدینے زندہ نہیں بلنا اٹھا امام ٹرہ ناما ڈاما یارما جان دے بے قاسمین سا مرہ ازادارو وقت سب تو زیادہ اللہ نے اولاد تیرے ستویں امام نو عطا فرمائی ہے سب تو زیادہ بیٹیاں تے بیٹے حضرت موسیٰ قاظم اور یہ بھی ایک راز ہے کہ اللہ نے موسیٰ قاظم نو اتنی کثیر اولاد کیوں عطا فرمائی ہے چلو
جیڑے جیتے ہو سن اگلے سال پرسن سنن والے سنسن میں تاریخ دے حقائق میں ایک پردہ چاہ چھوڑا تاکہ ڈھیر سارے جوانہ دے علم وچ اضافہ ہو ونجے اللہ نے سچویں امام نو کم از کم 18 دھیاں تے 19 پوتر کم از کم 37 اولاداں اللہ نے اتنی کیوں عطا فرمائیں جعفر صادق دے زمانے عبداللہ حسنی تو سنجان رہے یا سادات حسینی ہے یا حسنی ہے جس ویلے آئے نا اس کمین عبدالعباس صفحہ دا زمانہ اور اس نے امتحان کیتا خط لکھا مولا جعفر صادق دو اور عبداللہ حسنی دو کہ کیڑا جیڑا حکومت داؤدہ گھنے چھیمہ امام نے انکار کیتا عبداللہ حسنی نے ارادہ کیتا اس کمینے نے اپنی حکومت واسطے خطرہ سمجھا اور حسنی سادات کو چون چون کے مارا تاکہ میری حکومت مقابلے چی آ سکدیں لہذا مولا حسن دی اولاد کا صفایہ کرا چھوڑا اس واسطے کثرت نال سادات مریض گئی ہے ضرورت ہے ان اعطیناک الکوثر دی تفسیر کو پھیلانا بھی اللہ نے وعدہ کیتا اولاد بدول کو باقی رکھن دا لہذا حسنی سادات مریضان دے بعد 7ویں امام کو اللہ نے اتنی اولاد عطا فرمائی ہے کہ جس نے سادات دی کمی کو پورا کر چھوڑا ایک راز ہے جو اللہ نے موسیٰ قاسم نو کثیر الحیال بنایا مومنین کرام اللہ تا سادات کو عزت بھی دیندہ رہے اللہ تا سادات کو مقام بھی دیندہ رہے اللہ نے امت کے گڑے بدلے گھرنے ہن پتئی میں کہیں دی اولاد نہیں رلی جی میں ہو گئی ہے موسیٰ پاکستان دا بارڈر ٹرک عراق تک ایران دے ہر ملک کے کہیں نہ کہیں کونے کتائی نہ کتائی یا موسیٰ قاسم دی دھی دی قبر مل سی یا موسیٰ قاسم دے پتر دی قبر مل سی ازادار وطن تیمیاں غریب ہو گئی ہن اکثر ہی جملے دا حوالہ بعد نوجوان میسج کر کے کچھ دیر آتے شہید مطہری نے آثار جڑے تفسیر دے درس نہ شہید مطہری دے اس اپنے دروس سے چونکہ ان دی ربے شہید درس دے ویا جیڑی معصوم دی شہادت ہو گیا ان دی شہادت دا جملہ پڑھتے ہیں آثار شہید مطہری کے جملہ موجود ہے انہاں خود پڑھے لکھا نہیں انہاں خود پڑھے اتنی غریب ہو گئی ہیں وطن تے موسیٰ قاسم دیاں دھیاں فرمیدن انوی بھینا ہن چادر ہی کر ایک بھین نماز پڑھیا بھائی کو لہا دے گیا بھائی پڑھیا بھائی کو لہا دے گیا اور نمازی چہرے اور ذہنی سوال پیدا ہونے اس روایت تجزیہ بھی ہے تحلیل بھی ہے اتنی غریب کیوں ہو گئی ہیں وطن تو اتنی غریب کیوں ہو گئی ہیں عموماً یہ جملہ نہیں پڑھا ہوئے میں کھول کے جیسا تھا کہ سوال ہی پیدا نہ ہوئے کیونکہ مدت طویل گزر گئی ہے زندانی تیرے 7ویں امام نو اولاداں ڈھیرن بادشاہ کو خط رہا کہ موسیٰ قاسم دی اولاد زیادہ انہیں پوتر ودی حسن کو ہیتوں کو اکٹھا کریں دے لشکر بنے دے ودی حسن ممکن فوج لشکر بنا کے بغداد پہ حملہ کریں لہذا مت اپنے بابے نے چھڑا کے لائے بنجن حکومت کے خلاف تو کہ ہی موسیٰ قاسم دا بجڑا جرنائل بن سکتا ہے اور کم از کم 19 بھیڑا 19 لشکر تیار کر سکتے ہیں اس نے فوجہ دی ذمہ داری لئی کہ نہیں رات جس ویلے دل لا کے موسیٰ قاسم دے گھر چھاپا مارو جو کچھ نظر آوے لٹ گئی جو کچھ موسیٰ قاسم دے گھر وسائل نظر آوے دولت نظر آوے خوراک نظر آوے میں کی میں پڑھا کئی دفعہ فوجاں موسیٰ قاسم دے گھر بغیر اجازت دے بیٹھیاں ہیں پکا ہویا کھانا ہی موسیٰ قاسم کی دھیاں دے کو چاہ گھن دے گھر دا سارا سامان لباس تک جو بھی ہوتا فوجاں لٹ گنتے ہیں اور قائمہ یہری دی لٹ سنی ہے نا اور دوسرا کربلا دی لٹ سنی ہے موسیٰ قاسم دیا دھیاں وطن دے کئی دفعہ لٹی دیا رہی ہے اور فوج میں زیادہ پڑھ گیا بڑی محبت عقیدت ماشاءاللہ
یہ اپنے غم مت کرانا رہو یقیناً بڑے پڑھے لکھے چہرے ہاں اس واسطے میں ہر روایت نال تھوڑی تھوڑی تحلیل پیش کی ہے تجزیہ پیش کیتا ہے مومنین کرام کئی باری فوجاں بغیر اجازت دے رات دے وقت موسیٰ قاظم دے گھر داخل ہوں دیا ہیں مسلمانہ کا مزاج ہے جدری رسول دے گھر داخل ہوئے اجازت نہ مانگا جنہیں سمجھے انہوں نے جا نکلی جتنی مسلمان سید زادیاں رسول دے گھر آئین بغیر اجازت دے والے گھر دھیاں ہو سے جڑے سفید ریش بیٹھے میں نے سوال دا جواب لے ہو جدہ گھاری اولاد سمجھئے بھینی اکٹھے سٹیاں پھیلا ہوئے ایک کمرے چھوڑے پھرا علیحدہ ہوتے یا چھوٹے چھوٹے پھرا بھینی نہ ستے پہ ہوتے او بھائی گھاری چیز علیحدہ ماحول ہوتے جنہ دھیاں بیٹیاں گھر سمجھئے نہ کمرے ہاں ضروری نہیں جو انہوں نے ساتھ چادر ہوئے چھوٹے مقلے ہوتے ہیں چادر ہوتی ہیں نہیں اور ایک یا بغیرت فوجہاں ڈھلتی رات جنہ داخل ہوتے ہیں اس ویلے سید زادیاں حکمہ دا اولا گھن دیا ہے اللہ جانے رضا دیا بھینا مولا رضا میں نما فرما اللہ جانے رضا دیا بھینا دے ساتھی کیڑی حالت ہو دیا ہمیں کائنات قربان کرنا کیڑا کیڑا دکھ پڑا کیڑا کیڑا دکھ چھوڑا ازادارو ہی حضرت حرام میں جننا احمد روایت کرے دیئے مولا موسیٰ قاظم تکل منجن دے بعد چھوٹے چھوٹیاں دھیاں نا موسیٰ قاظم دھیاں چھوٹے چھوٹے پترن مولا رضا گھار دے دروازے دے اپنا بستر رکھ دیا اتھائی سمجھ دیا دروازے دے نال اپنی چار پہی رکھ دیا اور اتھائی سمجھ دیا تاکہ میری بھینا میرے چھوٹے چھوٹے بھیرا مطمئن سمجھ آئے رضا احمد آدھی ہے میری بھیئیں چھوٹیاں ہیں بالی چھوٹے ہیں ایک رات سجے دے رہے ہیں رضا سمجھ نہیں آیا رات ڈھل گئی ہے رضا نہیں آیا تحجد کا دینا تھا روندہ ہویا رضا آیا ہے میں پوچھے مولا خیر نہ ہے ساری رات تیری چھوٹیاں بھیڑی بھیڑا انتظار کرنے لے گئے تو سا کیوں نگے ہے ڈھا نکلی ہے فرمیدن میں بغداد چکی ہے مولا خیر نہ ہے تڑک کے فرمیدن میرے بابے جو ظاہر میں لگے میں بابے دا جنازہ پڑھا کے پیا آگا آپ نے سونا بھیڑا دی گیڑی آلہ تو زیج ننو لازج پتہ لگے بابا مارا گئے ازادار ذرا سنبھل کے میں نے جواب دے جنہ کہنو زہر ملوئی دیئے اندیاں دو حسرتاں ہو دیا اندیاں دو خیشاں ہو دیا نہ پہلی حسرت وہ سمجھ میں دے جو میں بچدا نا میں نے ٹھنڈا پانی مل منیا اندے جگر تے آگ جلدی ہے اندہ جگر کباب ہونا دو جی حسرتوں دی شناتے اندی دو جی حسرتوں دیئے میں بچدا نا میں راج کے طرف گنا ازادار جنن زہر ملیے رضا دے بابے نو نہ پیمر دا پانی نہ تڑپڑ دی جھا رو رو گیا دیا ہے نہ رضا کوئی کہاو ایویں حق مردہ رضا دے بابے نو رو مردہ مغرب ہو دی بھئیے ہونے جماعت پرسو نماز بعد سلام پرسو جنہ اندرمو کرے سے آپ سے السلام علیکہ یا سلطان العرب ہائے 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 نوجوانو جان دے سلطان العرب والعجم دین مولا رضا تو سا حوصلہ کرو میں لفظہ تھا جیدہ پوتر سلطان العرب اندے پاپے
سلطان لالو میرے لجم دے بابے دیا رسیاں کھولنا لگوئنا جدہ مل گئی زار زدار بس ختم کرنا جدہ فجر دویلو زہر تریوی نو ملی یاد رکھائے زہر تریوی نو ملی تریوی دی رات تریوی دنی آج دا جنہ دیئے زہر مل گئی ہے چہرے دا رنگ بدل گیا جگر کبابا چپی دی رات چپی دنی پنجی دی رات رضا دا بابا دنیا کو ٹر رہے ازادار جنہ پنجوی دی صبح ہوئی ہے حق لئی کوئی بیوانے سے ٹور گئے آپ نے ساجے نے 18 پودر ہیں نو بیوانے ازادار کفن پوائے نے جنہیں سارا قرآن لکھویا چار مزدورہ نے جنازہ چاہیے چار مزدورہ نے جنازہ چاہیے اور بیک میرے پاس لفظ نہیں دکھا دا پہاڑے جنازہ چاہیے دن جدہ پل بغداد دیان ان رضا دے بابے دے جنازے نوین رکھا ہے مزدوروں دی اسا نہیں سمجھا جو میں کیا کھائے انہا دی مزدوری موقع گئے انہا رضا دے بابے نو دسان دا ہاتھ ہولے لے دے جنہا رکھ چھوڑے انہا رکھانے اللہ جانے زنجیرہ دی آواز آئیے اگلی روایت ذرا حوصلہ کر کے سنائے جیڑے ہم تک نہیں رو سکے دکھا دا پہاڑے ازادارو قداں سوچانے چلو اے لفظی پر چھوڑا جنہ چار مزدور جنازہ چاہیے دل بغداد بازاری ایک کلی عورت ایدہ شوہر تاجرے ایمیں سات ماتم کریں دیاں دیئے غائن کریں دیاں دیئے نال علی عورتہ کچھ ہے تیڑا بچ رہے جڑا دنیا تو ٹر گئے جو روندیاں دیئے او آدھیے میرا شوہر بغداد دا نام ورطا جیرے اسا غریب کوئی نئے اگر میرا بیٹا دنیا تو ٹر رہا آج بازار بند ہوئنا دکانہ بند ہوئنا ہزارہ لوگ ہوئنا اے میرا پتر نہیں ہے اے زہرہ دا غریب اے بدول دا غریب پتر ہے جنہ رووانا سارا رضان مکان دیئے ہن پوچھ میرے کنو بغداد آج گوگل تے سنچ کریں نوجوان پلان دا شہر پوری دنیا پلان دا شہر بغداد نو آدھن زمانہ قدیم تو پلان ڈھیر رہن مگر پل بغداد تے جنازہ کیوں رکھانے اے وحد پل اے 24 گھنٹے بند نہیں ہوتی اے تو قافلے گزر دیان اٹھ گزر دیان
گزر سین موسیٰ کاظم دیا ہڈیاں پامال ہوئے سین ازادار جڑا رات ڈھلیے تے قافلہ ہے جڑا گھوڑے قریب ہیں قدم نہ چاہدے گوڑیاں زمین تے لیندے قافلے آنے مرے دے قدم نہ چاہدے اٹھ قدم نہ چاہدے جڑا لکھن تے بٹھانے کفان تے باند کھولے نے ایک مظلوم ہے جڑا زنجیر پا